الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قراء اعظام، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں. ہر کھلی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں کو پہلے سے اور آخر تک جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے یا پیدا کرے گا آخر تک، بالکل قیامت تک، اس کے بعد پھر جنت دوزخ تک جو بھی چیزیں ہیں، اللہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بندوں اور اس کی بندیوں کا اور جو بھی دنیا میں رہنے والا ہے، کوئی جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ایک دوسرے تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں. اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز کو ایک کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج بھی سب کے الگ الگ بنائے ہیں، ایک مزاج بھی نہیں بنایا. کسی کا کچھ کام کرنے کو طبیعت چاہتا ہے تو کسی کا کوئی کاروبار کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. کوئی زراعت کرتا ہے تو کوئی تجارت کرتا ہے. کوئی پڑھتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی دستکاری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے. غرض اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا مزاج الگ الگ بنایا ہے اور اس نے ان کے مزاج میں وہ کام رکھ دی ہے. ایک آدمی ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ آپ یہاں کو جھاڑو لگائیں، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے، لڑنے کے نام کا تیار ہو جائے گا. کیا میں تمہیں بھنگی نظر آ رہا ہوں؟ نہیں کرے گا. لیکن اسی کام کے واسطے اللہ نے بعض کا مزاج بنا دیا ہے کہ وہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی کی اجرت لیتے ہیں. پہلے ہم شہروں میں دیکھتے تھے، اب تو ماشاءاللہ دیہات میں بھی صبح ایک آدمی آتا ہے، گلیوں میں نالیوں میں صفائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، اس میں رکھ کر کے اس کوڑے کو، اس گندگی کو گاؤں سے، بستی سے باہر لے جاتا ہے. اب تو گاؤں گاؤں میں ہو رہا ہے. یہ مزاج کس نے بنایا؟ اگر اس کا مزاج گندگی صاف کرنے کا اللہ نہ بناتا اور ہمارا مزاج صفائی کرنے کا ہے نہیں تو سب سے بدبو سے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ نے مزاج بناتا ہے. کوئی بھی آدمی کسی ایک چھوٹی سی چیز کو لے لے، کوئی بھی چیز، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ایک نوالا منہ تک پہنچانے کے واسطے ہم نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ یہ جو ایک لقمہ، ایک روٹی کا نوالا میں اپنے منہ میں دے رہا ہوں، دیکھنے کے اعتبار سے بچے سے معلوم اس کا کوئی وجود نہیں. ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، وہ رزق، نالیوں میں، پیروں میں جب اناج کی صفائی ہوتی ہے تو کس کس کا اناج پیروں میں گھومتا ہے. کھانا کھا کر کے برتن صاف کرتے ہیں، نالیوں کے اندر اور راستوں کے اندر دال کے، چاولوں کے ذرات ہوتے ہیں، اور ذرات نہیں بلکہ ٹلے لگے رہتے ہیں. شادی ہوتی ہے، جگہ 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 بہت سارے اللہ کی نعمت ہے.
یہ ساری کی ساری نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لیکن ایک لقمے کو حاصل کرنے کے واسطے میں اگر غور کروں یہ لقمہ کہاں سے آیا؟ پہلے اس کے واسطے کھیت تیار ہوا، یہ زمین کس نے بنائی؟ کس نے بنائی زمین؟ بتائے گا کوئی؟ زمین کس نے بنائی؟ ہر ایک کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اگر زمین نہ ہو، اس زمین کی یہ اناج، یہ بیج جو ہم بوتے ہیں کیا نہ بوئیں گے؟ پھر اس زمین کی جتائی کرتے ہیں، اس ٹریکٹر میں تیل کہاں کا ہے؟ عراق کا ہے، کویت کا ہے، سعودیہ کا ہے، یا کون سی؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ صرف ڈیزل ہی نہیں، اس میں اور بھی بہت سے تیل ہوتے ہیں، موبیلین ہوتا ہے اور کیا کیا کالا تیل اس کو بولتے ہیں۔ پھر تیل ہی نہیں، اس کے اندر کہیں ٹائر ہے، کہیں اس میں ٹیوب ہے، کہیں اس میں بیرنگ ہے، اس بیرنگ کے اندر گولیاں ہیں۔ وہ ساری کی ساری کہاں بنی؟ کون سی فیکٹری میں بنی؟ اس فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں؟ پھر وہ جس فیکٹری سے وہ بن کر کے چلی ہے وہ کس گاڑی میں آیا ہے؟ وہ گاڑی کہاں کون سی کمپنی میں بنی ہے؟ ہندوستان میں بنی ہے، جاپان میں بنی ہے، امریکہ میں بنی ہے، کہاں بنی ہے وہ گاڑی؟ جس میں وہ سامان رکھ کر کے آ رہا ہے، اور پھر اس سامان کو جس وقت ہمارے گھر تک وہ پہنچتی ہے، پھر اس میں غرض ایک نوالے کو حاصل کرنے کے واسطے آپ اس کے اندر جھکتے چلے جائیے، آپ اس کی تعداد کو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کتنی خدمات اس کے اندر موجود ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی خدمات آ کر کے تب میرے نوالا میرے منہ تک وہ پہنچتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ کوئی ہے ایسا، کوئی انجینئر، کوئی سائنسداں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کی گنتی کر سکتا ہو تو بتلا دو، پوری دنیا کے بعد کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو تمہارا ایک دوسرے کی مدد کے بغیر بالکل کام نہیں پڑے گا، بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی بھی کام کو لے، صرف کھانے پینے کی نہیں، کپڑا لے لیجیے، یہ مائک ہے جس سے بول رہے ہیں، کہاں سے آیا، کسے کہنے کو آدمی کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس بات کو۔ یہ مائک میں نے 100 روپے اکیلے میں دے کر کے خرید کر لیا ہوں، اس میں کسی سے میں نے کوئی چندہ لیا نہیں، میں اکیلا مالک ہوں اس کا۔ اللہ کے بندے تو نے کسی کا برائے راست تم کسی کی مدد نہیں لے رہے ہو، لیکن جب اس میں غور کرے گا یہ مائک بنا کیسے، اس میں کہیں ڈوری ہے، کہیں اس میں یہ ہے وہ ہے، کیا 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 ہے، پھر وہی آ کر کے آدمی اللہ کے سامنے گھٹے ٹیک دے گا، میرے مولا تیرا کرم شامل حال نہ ہوتا تو مجھے یہ چیز میسر نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی بھی چیز کو لے لو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مزاج کو پہچانتے ہوئے ان کا ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے قید لگا دی، ایک دوسرے کی مدد کرو، خوب جم کر کے کرو، مگر جائز کاموں میں، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیک باتوں میں جائز کاموں کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے کھیت میں ایک بونے کے واسطے جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں سب کو، جائیے ایک بوائیے، ان کا ضرورت کا کام ہے، آج میں اس کا بوا کہوں گا، کل کو وہ میرا بوائے گا، اگر میں نہیں جاؤں گا میرا ہی کون آ جائے گا بونے کے واسطے۔ گنے کٹ رہے ہیں، ان کو پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کا معاون مددگار ہے، بالکل صحیح ہے، کرنا ہی چاہیے۔ کوئی بھی جائز کاموں کوئی ہمیں ضرورت اس چیز کی ضرورت ہے، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی بوجھ رہا ہوا ہے، وہ اٹھوانا چاہتا ہے، اس کے کہنے کی بھی انتظار نہ کرو، ہمیں خود ہی اس کی طرف جا کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اٹھوا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے اور قبر پر اللہ کروڑوں نعمتیں نازل فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، صدر مفتی مفتاح العلوم جلال آباد، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے فقی اور مفتی گزرے ہیں، ان کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آج فرما رہے ہیں میں حضرت کے ساتھ اکثر سفر میں رہتا تھا، اسارہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت میں ساتھ میں تھا،
काफी पुरानी बात हो गई, मील पर से जो असारा चले, रक्षा में बैठे हुए थे, वो पैरों से चलाने वाली रक्षा थी। अब जिस वक्त रेलवे फाटक पर वो उतरने लगे, वो चढ़ाई है, तो मुझसे फरमाया, अरे पागल, ये तेरे जैसा आदमी नहीं है, चल उतर करके इसको सहारा लगा, मदद की जरूरत है इसे। मैं उतर करके मैंने सहारा लगाया। उसके बाद आज तक तकरीबन कम से कम मैं समझता हूँ इन बातों को 40 साल के करीब हो गए हैं। जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो फरमान मुझे याद आ जाता है और ऑटोमेटिक मेरे पे रक्षा में बैठा नहीं जाता, नीचे उतर करके उसमें सहारा लगाता हूँ। ये मदद है नहीं एक दूसरे की। कहीं भी किसी भी तरीके से जरूरत हो तो उसमें एक दूसरे पीछे नहीं हटना चाहिए, मगर उसी के साथ साथ फिर ये भी फरमा दिया कि देखो तुम्हारा एक दूसरे काम बगैर काम नहीं चलेगा, मदद बगैर, लेकिन जायज कामों में तो एक दूसरे की मदद करना। खबरदार अगर किसी की नाजायज काम के ऊपर तुमने मदद की तो, कोई नाजायज काम के वास्ते हमें कह रहा है, मसलन कोई नशे की चीज कहाँ मिलती है भाई, किस तरीके से